بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ 3 ویڈیو کلپنگز کے اندر ہم نے جدوجہد آزادی فلسطین اور آزادی بیت المقدس کے لیے جو حالیہ عرصے کے اندر مسلسل کوششیں جاری ہیں اس پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ دراصل بیت المقدس ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا ایشو ہے جو تاریخی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، اور اس کے کئی پہلو ہیں جس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ دراصل اسلام میں بیت المقدس کی وہی اہمیت ہے جو کعبۃ اللہ کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 نبوی کو معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسرۃ النبی یہی بیت المقدس تھا۔ قرآن کریم کے اندر 15ویں پارے کی جو پہلی آیت شروع ہوتی ہے اور بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 1 ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، پاک ہے وہ جو لے کر گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے اطراف و اکناف کو اس نے بابرکت بنایا ہے تاکہ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ اس میں 2 اہم باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہماری فہم کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے جو فرمایا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا جو اس آیت کے اندر اہم نقطہ ہے، اس کے اطراف و اکناف کے علاقے کو ہم نے بابرکت بنایا۔ اس کے علاوہ ایک قرآن کی جو مشہور سورت ہے ہم جسے پڑھتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی، پھر طور سینا کی قسم کھائی۔ انجیر اور زیتون یہ دونوں بھی ارض فلسطین میں ہونے والے پھل ہیں، اور طور سینا بھی جو ہے ارض فلسطین ہی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہ اکثر تعلیم یافتہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 637 کے اندر بیت المقدس کو فتح کیا، تو پھر ہم مسجد اقصیٰ کو کیوں ہم بابرکت سمجھتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا جواب اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کا ورڈ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو جس کے معنی یہ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی تھی، اسی وقت یہ مقام بطور مسجد کے مختص کر دیا گیا، اور 10 نبوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر معراج پر تشریف لے کر گئے، واپس آنے کے بعد تقریباً 17 مہینے تک اس قبلہ اول کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پنجگانہ ادا کیا کرتے تھے، اور پھر مسجد قبلتین کے اندر جب حکم آیا تو اس کے بعد مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو قرآن سے اس کی اہمیت ہے، اور یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے وقت ہی مسجد قرار دے دی گئی تھی۔ تو یہ جو بحث ہے کہ حضرت عمر نے وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی تھی، حضرت عمر نے مسجد کی نہیں بلکہ ایک عمارت کی بنیاد ڈالی تھی، مسجد پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرار دے دیا تھا۔ تو یہ وضاحت کے بعد یہ بات ہم پر یعنی واجب ہے کہ ہم اسے قبلہ اول تسلیم کریں، اور یہ ہمارا قبلہ اول ہی کہلائے گا تا قیامت تک۔
جہاں تک اس کے اطراف و اکناف کے معاملہ ہے اور ارض فلسطین کا جو معاملہ ہے، سارے انبیاء اکرام کی بڑی تعداد، جس کے اندر حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، یہ تمام کی جو ہے جگہ یہی مقام تھی. اور جس طرح کے حدیث شریف کے اندر بات آئی ہے کہ قیامت بھی یہیں سے برپا ہوگی. تو اس مسجد کا بابرکت ہونا، اس کے اطراف و اکناف کا بابرکت ہونا، یہ قرآن کریم کی راست آیتوں سے ثابت ہے. تو اسی لیے مسلمانان عالم پر ہمیشہ یہ فرض رہے گا اور ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور اس کو آزاد کرانے اور اسے آزاد رکھتے ہوئے مسلمانوں کے تحت رکھنے کے لیے جد و جہد کرنے کا حکم دائمی ہے. عزیزان محترم، یہ مختصر سا تعارف مسجد اقصیٰ کا میں نے پیش کیا، اور میں چاہوں گا کہ تیزی سے حضرت عمر کے بعد کے جو واقعات رونما ہوئے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھوں. حضرت عمر کے بعد بنو عباسیہ کا دور آیا، اور بنو عباسیہ کے تحت بیت المقدس 450 سال تک الحمدللہ مسلمانوں کے لیے اور مسلم آبادیوں کے لیے کھلا تھا، اور وہاں عیسائیوں اور یہودیوں کا نہ کوئی قبضہ تھا، نہ ان کی کوئی حکومت تھی، نہ ان کی کوئی وہاں اکثریت تھی. لیکن 1099 میں فرانس کے شہنشاہ اور جرمنی کے شہنشاہ، فرانس کے شہنشاہ لوئس فورتھ نے اور جرمن کے شہنشاہ کولوراڈو تھرڈ نے، دونوں نے مل کر بیت المقدس پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے وہاں کا قبضہ اور حکومت چلی گئی. اور جس کو جو لیڈ کر رہا تھا اسے رچرڈ دی لائن ہارٹ جو ہے صلیبی طاقتیں قرار دیتے ہیں کہ وہ ایک ایسا مضبوط شیر دل سپہ سالار تھا جس نے 450 سالہ مسلمانوں کی حکومت کا شیرازہ بکھیر دیا. یہ تاریخ کے اندر پہلی صلیبی جنگ کروسیڈ کہلاتی ہے. اس کے بعد اور ایک کروسیڈ ہوئی، اور 1147 کے اندر ایک کروسیڈ ہوئی. اس وقت تک ان لوگوں کی حکومتیں کمزور پڑ چکی تھیں. پھر کچھ ہی دن کے بعد یعنی 1191 کے اندر تھرڈ کروسیڈ ہوئی، جس کے اندر مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کردی نے تمام عالم اسلام کو متحد کرتے ہوئے اپنی افواج کو بہترین تربیت دیتے ہوئے پھر سے ایک مرتبہ صلیبیوں، عیسائیوں کے ہاتھ سے بیت المقدس کو آزاد کرایا. لیکن 1191 کے بعد فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی بمشکل 1 سال تک بقید حیات رہے. اس کے بعد معاملہ دوسرے سپہ سالاروں اور حکمرانوں کے ہاتھ میں آ گیا. پھر بمشکل 8 سال مسلمان اس پر حکومت کر سکے. 1204 کے اندر جرمن کے شہنشاہ فریڈرک اور انگریزوں کے فلپ اگستین، یہ دونوں نے مل کے پھر سے اٹیک کیا اور بیت المقدس اور ارض فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا. اب اس کے بعد جو 5th کروسیڈ ہوئی، 1215 کے اندر ایک 5th کروسیڈ ہوئی، اور پھر سے پاپ انویسٹن کے نام سے جو ایک انگریزوں کے جو سپہ سالار نے حملہ کر کے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. 6ٹھی صلیبی جنگ 1240 میں ہوئی، اور 7ویں صلیبی جنگ
1271 میں ہوئی۔ 8ویں صلیبی جنگ اور 9ویں صلیبی جنگ کے درمیان صرف 11 سال کا فرق تھا۔ 8ویں صلیبی جنگ 1329 میں ہوئی اور 9ویں صلیبی جنگ 1340 میں ہوئی۔ اس کے بعد 90 سال تک پورا علاقہ اضطراب اور آپسی لڑائیوں کا شکار ہوا اور کسی کی بھی وہاں مضبوط حکومت نہیں تھی۔ لیکن جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو 1453 میں خلافت عثمانیہ نے دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ 1453 سے لے کے 1920 تک ان انٹرپٹڈ 466 سال مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس سے رہی، اور ارض فلسطین مسلمانوں کا اس علاقے کا دارالخلافہ تھا۔ پورے اس 1400 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے 1036 سال تک جو ہے بیت المقدس سے حکومت فرمائی، اور مسلسل جب 1036 سال تک ایک مذہب کے ماننے والے اور طبقے کی جس علاقے پہ اور جس مذہبی مقدس ترین مقام پر ان کا اپنا مینجمنٹ اور نظام تھا، تو اس کو بغیر تسلیم کیے کہ یہودیوں کی جانب سے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم 3000 سال پرانے یہاں کے متوطن ہیں اور ہم بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی کے حقدار ہے، تاریخی اعتبار سے بھی، منطقی اعتبار سے بھی اور حقائق کے اعتبار سے بھی یہ بات بالکل لغو قرار پاتی ہے۔ اب جس قسم کی تاریخ یہودی اور زیونسٹ اور صہیونی میڈیا پیش کر رہا ہے، اس میں تو اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ 1000 سال میں مسلمانوں نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو صحیح طریقے سے جب تک اپنی تاریخ، اپنا بیک گراؤنڈ اور اپنے مذہبی تقدس کے وہ علاقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اس کو کھول کھول کر بیان نہیں کرتے اور ان تک یہ بات نہیں پہنچاتے، تو ہمیشہ کی طرح اعداء اسلام اور اہل کتاب ہمیشہ دنیا کو کنفیوز کرتے رہیں گے اور فالس انفارمیشن کے ذریعے دنیا کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔